دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمع الجوامع للسیوطی، حدیث نمبر 22352۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، حصول ثواب اور حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ سخیوں کی حکایات لے کر حاضر ہوا ہوں، کاش ہمارا ذہن بن جائے رمضان، عید، ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، دینی اداروں کا، جامعات کا، مدارس کا خیال کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری کریں، صدقہ و خیرات کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں پیش کروں گا۔ پہلے کچھ تعارف بھی آپ کا میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت تھے، گورے رنگ کے تھے، بہت وجیح روبدار تھے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ عرب کے کسریٰ ہیں، عرب کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے 20 سال تک خلافت راشدہ میں گورنری کی، 20 سال تک خود مختار بادشاہ رہے، 40 سال تک آپ شام کے تخت سلطنت میں بیٹھ کر حکومت کرتے رہے، خشکی میں، سمندر میں جہادوں کا انتظام کرتے رہے، اور آپ کے زمانے میں اشاعت اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، جگہ جگہ مسجدیں بنی، درسگاہیں قائم ہوئیں۔ آپ کی سخاوت کی کیا بات ہے؟ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا اور حج سے واپسی پر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جا چکے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم پر قرض ہے، ہم امیر معاویہ سے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ آپ سواری پر سوار ہوئے، ان کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ ملاقات ہوئی، سلام کیا، پھر اپنے قرض کے بارے میں بتایا۔ اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے کچھ لوگ گزرے جو کہ ایک بختی اونٹ کو ہانک کر لے جا رہے تھے۔ اس اونٹ پر 80,000 دینار، 80,000 سونے کے سکے لدے ہوئے تھے، اور بوجھ کی وجہ سے یہ اونٹ تھک کر دوسرے اونٹوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ اونٹ ہے اور اس کے اوپر یہ 80,000 دینار لدے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بختی اونٹ پر جتنے بھی دینار ہیں سب ابو محمد کے حوالے کر دو۔ ابو محمد یعنی
امام حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کرتا. کتنی خیرات کی؟ 80,000 سونے کے سکے. مالیت کتنی ہوگی اس کی؟ اللہ اکبر. ایسے سخی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے ایک بار، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو ایسا انعام پیش کروں گا جو میں نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا، نہ ہی آپ کے بعد کسی کو دوں گا. راوی کہتے ہیں پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 4 لاکھ دراہم پیش کیے جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور آپ کی امیری دوران بادشاہت ہی ضرب المثل بن گئی تھی. آپ خصوصاً اہل بیت اطہار کو اور ان میں خصوصاً امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت میں 5 لاکھ دینار بھی نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے. 5 لاکھ سونے کے سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ بالخصوص سیدوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب ان کو زکوٰۃ تھوڑی دینی ہوتی ہے بھائی، ان کو پیش کریں. ان کو کیا دینا ہے بھائی؟ ان کے نانا جان کا صدقہ تو عطا ہوا ہے، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. اور جن کا صدقہ ملا ان کی اولاد پر خرچ نہیں کریں گے. تو سیدوں کی خصوصاً خدمت کرنی چاہیے. اپنے مال میں سے سیدوں کو دینا چاہیے، زکوٰۃ نہیں. سیدوں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں. اللہ میں توفیق دے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 عادتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے اور 2 عادتوں کو پسند نہیں فرماتا. جن 2 عادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ ہے حسن اخلاق اور سخاوت. اللہ کو سخاوت پسند ہے، اچھے اخلاق پسند ہیں. اور وہ 2 عادتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اس میں نمبر 1 برے اخلاق، نمبر 2 کنجوسی. جب اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سخاوت کا ادنا درجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ جی ہاں، سخاوت کا ادنا درجہ بیان کیا گیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں بیان کیا سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، جو ہمیں دینا لازم ہے وہ دیا جائے. اور سخاوت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا جائے، ایثار کر دیا جائے. جس چیز کی ہمیں حاجت ہے وہ دوسروں پر تصدق کر دیں، خرچ کر دیں. یہ سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اوسط درجہ کیا ہے؟ کہ ضرورت سے زائد چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دی جائے. ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو سیدوں کو ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، مال بھی دینا چاہیے. دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. آئیے کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کی جھلکیاں بھی آپ کو پیش کروں، کچھ شعبوں کا تعارف کراؤں. اور ایک ہی سلسلے میں سارے شعبوں کا تعارف ہو نہیں سکتا، اس لیے ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ میں آپ کو عرض کیے جا رہا ہوں. دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 192 ممالک میں اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے اور کم و بیش 95 شعبے دعوت اسلامی خدمت دین کے قائم کر چکی ہے. اس میں بڑے بڑے خرچوں والے شعبے ہیں. مدرسۃ المدینہ 2000 سے زیادہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. اس رہائشی مدارس بھی ہیں. جامعات تو سارے رہائشی ہیں. پھر جامعۃ المدینہ للبنات یہ بھی ہیں. پھر دارالمدینہ بھی قائم ہو چکے ہیں. مدنی چینل لاکھوں لاکھ کا اس کا ڈیلی کا خرچہ، ڈیلی کا
12 لاکھ سے زیادہ کا ہوگا غالباً. سارے خرچے الحمدللہ اہل محبت دیتے ہیں اور وہ سارے کام چل رہے ہیں. مزارات اولیاء دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے. وہ سجادہ نشین، گدی نشین، متولی صاحبان، زائرین، ان سے رابطہ کر کے ان کو مزار پر آنے کا ادب سکھایا جاتا ہے زائرین کو، اور بقیہ تک دعوت اسلامی کا تعارف پہنچایا جاتا ہے. ان زائرین پر انفرادی کوشش کر کے ان کو قافلے میں لے جایا جاتا ہے. یہ مزارات پر آنے والوں کو نماز سکھائی جاتی ہے. الحمدللہ پورا یہ شعبہ قائم ہے پاکستان بھر میں. مزارات پر درس دیے جاتے ہیں. پھر ان کے ذمہ دار کابینہ سطح پر ہیں، کابینات سطح پر ہیں، پاکستان سطح پر ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. نشر و اشاعت کی مجلس بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے. اس شعبے کا کیا کام ہے؟ ذرائع ابلاغ عامہ، میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبار، جرائد، رسائل، پریس کلب، نیوز ایجنسیز، پھر الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز، ریڈیو سٹیشنز، انٹرنیٹ کیفے وغیرہ، ان سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو نیکی کی دعوت دینا، اس شعبے کا یہ کام ہے. الحمدللہ مجلس گوشت فروش بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے، تاکہ جو قصاب اسلامی بھائی ہیں ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو نماز سکھائی جائے، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اب گوشت فروشوں کے اندر بھی کتنی کرپشن آ گئی. پانی والا گوشت اور ہڈیاں ایسے ڈال کے دیتے ہیں، تول پہ بھی کمی کرتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جو سلاٹر ہاؤس ہے وہاں بھی اسلامی بھائی جاتے ہیں. جو گوشت کے ہول سیلر ہیں، ریٹیلر ہیں، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. پھر وہ کتنے اس کے اندر وہ آگے شاخیں، ان کو بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. خدام المساجد کا شعبہ قائم ہے. یہ تو ایسا برکت والا شعبہ ہے الحمدللہ. اس کے تحت اسلامی بھائی مالدار لوگوں سے مل کر ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ مسجد بناؤ بھائی. اگر کوئی خوش نصیب، یہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. الحمدللہ چھوٹی سی مسجد بھی فضیلت کتنی ہے، سبحان اللہ. تو اسلام پہ جاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے مسجد بنا دو بھائی. اور مسجدوں کے نام جو ہے نا وہ فیضان کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. مثلا فیضان مدینہ، یہ تو مراکز ہیں ہمارے، فیضان مکہ، فیضان بغداد، فیضان اجمیر، فیضان عطار، فیضان عطار، فیضان صحابہ، فیضان اولیاء، فیضان بسم اللہ، فیضان غوث اعظم، اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. یہ پہچان ہوتی ہے کہ خدا المساجد جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے تحت یہ مسجد بنی ہے، اور اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور ابھی مشورہ ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کا تعاون رہا تو ہم نے یہ نیت کی ہے جتنے بھی یہ مین روڈز ہیں پاکستان کے، ہائی ویز ہیں، اس پر انشاءاللہ جگہ جگہ مساجد بنائیں گے ہم، اور وہ ایک ہی انشاءاللہ نقشے کے تحت بنائیں گے. اس کی آؤٹ لک بالکل ایک ہی ہوگی. کچھ وقفے سے ہو سکتا ہے 26 کلومیٹر پر بنا دی جائے، ہو سکتا ہے 41 کلومیٹر پر آپ کو دعوت اسلامی کی مسجد مل جائے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں، اور اتنی جب مسجدیں بنائیں گے تو کروڑوں کے اربوں روپے چاہیے بھائی. اب ہم اپنی مجلس کو فعال کریں گے، ایکٹیو کریں گے کہ وہ نقشے بنوائیں، وہ اپنے سپرویژن میں مسجد بنوائیں. عطیات تو آپ ہی دیں گے نا بھائی، جن کو اللہ نے دیا. بھائی ساری مسجد کا نہیں دے سکتے، جتنا دے سکتے ہیں اتنا تو دینا بھائی، حصہ لیں. مسجدیں قائم رہتی ہیں اور یہ قائم رہیں گی، یہاں پر نمازیں ہوتی رہیں گی، اجتماعات ہوتے رہیں گے، درس ہوتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں آپ کے لیے ثواب جاریہ کی صورتیں ہوتی رہیں گی. ہم چلے جائیں گے، کنفرم، پکی بات ہے. آپ نے، میں نے مر جانا ہے، اور اگر ایسا کوئی کام کر گئے کہ جس کے لیے ہمارا ثواب جاری رہا تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمیں قبر میں راحتیں یہ کام پہنچائیں گے. تو خدا المساجد کا شعبہ الحمدللہ قائم ہے، ائمہ مساجد کا شعبہ قائم ہے. یعنی جو امام مسجد ہیں جو بن چکے ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور جو نئے ہیں ان کو امامت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں. وہ کتنے بے روزگار ہیں، امام بن جاؤ نا بھائی. اور بعض کو شوق ہوتا ہے امام بننے کا تو بھی باقاعدہ سیکھیں.
تو ان کو خطبہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، الحمدللہ امامت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، اور امیر اہل سنت نے امام مسجد کے جو مدنی پھول لکھے ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ بھی ایک شعبہ دعوت اسلامی کا۔ دکھیارے مسلمان، اور مسلمان بیچارے بہت سارے ایسے ہیں اتنے غریب ہیں کہ دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، تو تعویذات دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ، الحمدللہ اوراد دیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں، اور فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، نیٹ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، الحمدللہ استخارہ کیا جاتا ہے، روحانی علاج مدنی چینل کے ذریعے سے بھی ترکیب ہوتی ہے، یہ خطوط بھی لکھے جاتے ہیں جن کو ہم مکتوبات کہتے ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد کا حساب کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں بستے پاکستان میں، بیرون پاکستان میں قائم ہیں، جہاں پر اسلامی بھائی تعویذات دیتے ہیں۔ اسلامی بہنوں میں بھی یہ مجلس قائم ہو چکی ہے، تاکہ اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں سے تعویذ لینے نہ آئیں، اس کی پابندی ہے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے ہی تعویذ لیں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم پر لازم ہے خرچ کرنا وہ تو کریں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خرچ کریں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ، اور نفلی صدقات بھی دینے چاہیے۔ بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ یہ ضیاء صدقات کتاب میں پڑھیں، کیا فضائل ہیں۔ آپ جنت میں لے جانے والے اعمال اس میں پڑھیں، صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 197 صفحے سے یہ صدقات کے فضائل چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بھی ہیں جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں۔ غریب اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو اس کی فضیلت تو کچھ اور ہی ہے، جتنی توفیق اتنی دے دے بھائی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہی قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ